اس تقریب سے اظہار خیال فرمائے جناب حضرت مولانا محمد اکمل صاحب، امیر مجلس احرار اسلام ضلع ملتان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مقصود کی منزل نہ ملی ہے نہ ملے گی، مقصود کی منزل نہ ملی ہے نہ ملے گی، سینوں میں اگر جذبہ احرار نہیں ہے۔ سٹیج پر موجود قائدین اور مجلس احرار اسلام ملتان کے ذمہ داران، شوجاباد کے قائد جناب محترم قاری جمیل الرحمن صاحب اور جلال پور پیروالا سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر محمد بلال صاحب، میں آج آپ کو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیغام، وہ میسج اور وہ مشن جو انہوں نے سن 1958 میں اسی ملتان میں تقریب پرچم کشائی کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، وہی مجلس احرار اسلام کا مشن ہے، کاز ہے، اور انشاءاللہ موجودہ قیادت و سیادت کی ہدایات پر ہم اسی مشن کو لے کر مرتے دم تک انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ 1953 کی تحریک میں مجلس احرار اسلام کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر 1958 میں اسی ملتان کے اندر جب مجلس احرار اسلام کا دوبارہ احیاء ہوا تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے سرخ قمیص پہن کر اسی ملتان میں دفتر کا افتتاح کیا اور وہاں تقریب پرچم کشائی کے موقع پر خطاب فرمایا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، یہ احرار رضاکار مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے اور عزیز ہیں۔ نخل احرار کو سایہ دار بنانے کے لیے 20 نوجوانوں نے اپنا خون دیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، سینوں پر گولیاں کھائیں، تختہ دار پر لٹک گئے، خود باطل سے ٹکرا گئے، دریاؤں میں کود گئے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر احرار کا سرخ ہلالی پرچم لہرا گئے۔ وہ شیروں کی طرح جبر و تشدد کے طوفانوں اور سیلابوں میں استبداد کی تند و تیز موجوں کے مقابلے میں سیدھا تیرتے رہے۔ وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ اور جھنکار پر رقص کرتے رہے۔ انہیں کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی لالچ جماعت کے دامن سے الگ نہ کر سکا۔ انہوں نے بھوکا رہ کر جماعت کو زندہ رکھا، مصائب و آلام برداشت کیے، اور جماعت کے اعلان پر بڑی سے بڑی جبروتی و قہرمانی طاقت سے ٹکرا گئے۔ ان کی سرخ وردی خون شہادت کی آئینہ دار ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے فراموش کر دوں، میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں، میں ان فاقہ مستوں سے کیسے منہ موڑ لوں۔ یہی تو میری متاع عزیز ہیں، یہی وہ ہیں جو کسی لالچ کے بغیر صرف جذبہ ایمانی کے تحت
میرا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ آزادی کے طویل سفر میں اگر کسی سے میں نے خدا کے بعد اپنی امیدوں کو وابستہ کیا تو وہ یہی عاشقان حق و صداقت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مشن کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ مجلس احرار اسلام کے تمام ذمہ داران اور کارکنان انشاءاللہ جنوری کے پہلا جمعہ جو 6 جنوری بنے گا، ہم اس جمعے کو بعد نماز جمعہ ملتان کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو دعوت ہو گئی کہ آپ 6 جنوری جمعہ مرکز کے اندر ادا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اس میٹنگ کی جائے گی اور اجلاس کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی انشاءاللہ شہدائے ختم نبوت جو سالانہ ہماری اس مرکز کے اندر ہوتی ہے وہ 10 فروری کو انعقاد پذیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، کبھی اسلام کا پرچم یہاں جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ ارض پاک ہے مسکن فدایان محمد کا، کوئی قانون باطل کا یہاں چلنے نہیں دیں گے۔ ہزاروں سازشیں کر لو اے مغرب کے پرستارو، ہزاروں سازشیں کر لو اے مغرب کے پرستارو، شہیدوں کی امانت کو کبھی لٹنے نہیں دیں گے۔ دعوت سخن دوں گا مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی ناظم تبلیغ نبیر امیر شریعت ابن حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ جناب حضرت مولانا سید عطا المنان بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج اس تقریب سے اظہار خیال فرمائیں جناب سید عطا المنان بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ حضرت امیر مرکزیہ دامت برکاتہم، مجلس احرار اسلام ضلع ملتان کے امیر حضرت استاد مولانا محمد اکمل صاحب مدظلہ، مجلس احرار اسلام کی تحصیلوں اور تمام یونٹوں سے آئے ہوئے ذمہ داران، کارکنان، عزیز طلباء ساتھیوں، اساتذہ کرام، آج کا دن ہمارے لیے خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات لیے ہوئے آتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس قافلہ حق و صداقت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کو وار دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 1953، 74 اور 84 کی تحریکات ختم نبوت میں شہید ہونے والے اور قربانیاں دینے والے زعماء و کارکنان احرار تک، ان تمام کے وراثت میں جو جماعت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ہمیں اس جماعت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے جوڑا ہے۔ اور یہ مشن کوئی معمولی مشن نہیں ہے، یہ بہت عظیم مقصد ہے
بہت بلند راستہ ہے، بہت عظیمت والا راستہ ہے۔ اس راستے میں پھول نہیں ملتے، کانٹے ملتے ہیں، دشواریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اپنے اکابر کے مشن اور ان کے طریقے اور ان کے راستے اور زندگی کو دیکھتے ہوئے ان سب پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق مانگنا، اور کبھی یہ موقع آ جائے تو اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہوئے اس دریا میں کود جانے کی کوشش کرنے کے لیے تیار رہنا، اور اپنے آپ کو دلی اور دماغی طور پر ہم وقت اس مقصد کے لیے پرعزم رکھنا، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خاطر ہم پر کوئی مشکل وقت آن پڑے تو ہمیں اس سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ایک نہیں 100 قدم آگے بڑھ کر چلنا چاہیے، اور جان جاتی ہے چلی جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی لے کر پیش ہو جائیں گے کہ یہ قطرہ خون کا بہا کے آئے تھے، اس کو قبول کر لیجیے۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکیں، اور کچھ نہیں ہے جس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکے سوائے اس وقت کے، اس تھوڑی سی خدمت کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے لے رہے ہیں۔ اور غم اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہم میں اپنے تمام اکابر موجود نہیں ہیں۔ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ابنائے امیر شریعت سمیت تمام اکابرین احرار اس وقت زمین کی تہ میں جا چکے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اس نے پورا ہونا ہے، اور یہ ان تمام پر پورا ہوا، لیکن جس طرح سے یہ دین قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے، یقین جانیے اگر ہم اسی اخلاص، اسی جذبے کے ساتھ کہ جو جذبہ اور اخلاص اکابرین احرار نے اس جماعت کی بنیاد رکھتے ہوئے ان کے دلوں میں موجود تھا، اور جس اخلاص پر اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اگر یہ اخلاص موجود رہا تو یقین جانیے قیامت کی صبح تک یہ جماعت بھی موجود رہے گی۔ 100 برس ہونے کو ہیں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 96 برس ہو گئے جماعت کو قائم ہوئے، 96 برس ہو گئے جماعت کو قائم ہوئے۔ الحمدللہ اب تک ان کا مشن، ان کا پیغام اسی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ترقی ہو رہی ہے، تنزلی نہیں ہو رہی، اور انشاءاللہ یہ مزید ہمارے حضرات کی محنت و سرپرستی اور ان کی ہدایات کے تحت انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے اور اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ہماری منزل بالکل واضح ہے، یہ راستہ صراط منعم علیہ ہے کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یقین جانیے اللہ جل شانہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایسے راستے پر لا کے کھڑا کیا ہے کہ جو صراط منعم علیہ ہے۔ یہی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کروائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس جماعت کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی، مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت جب جہاں جس وقت بلائے ہمیں اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اس کو مقصد سمجھتے ہوئے جماعت کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات کے اس آمد کو، اس سردی کے موسم میں تشریف لانے کو، اس قربانی دینے کو قبول فرمائے اور مزید ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت خطاب کے لیے درخواست کروں گا نواسہ امیر شریعت، قائد احرار، امیر مرکزیہ مجلس احرار اسلام پاکستان جناب مولانا سید محمد کفیل بخاری صاحب سے،
آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند نعروں کا جواب دے کے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حکومت الہیہ، حکومت الہیہ، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، ابنائے امیر شریعت، ابنائے امیر شریعت، اکابرین احرار، اکابرین احرار، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر مولانا سید عطاء المنان بخاری، محترم مولانا محمد اکمل صاحب، مجلس احرار اسلام ملتان کے ذمہ داران، کارکنان، عزیز طلباء، آج 29 دسمبر 2022 ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں 29 دسمبر 1929 کو لاہور میں مجلس احرار اسلام کے نام خوشنام سے ایثار پیشہ، مخلص اور بہادر شخصیات نے باہم مل بیٹھ کر ایک عظیم جماعت کی بنیاد رکھی۔ تحریک خلافت اپنے انجام کو پہنچی اور خلافت کے رہنما امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، مولانا ظفر علی خان
غازی عبد الرحمن اور اسی طرح مختلف حضرات جمع ہوئے اور رئیس المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایما اور مشورہ پر مجلس احرار اسلام کی بنیاد ڈالی۔ یہ بہادروں، جرأت مندوں، حق پسندوں اور ایثار پیشہ رہنماؤں اور کارکنوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار ہوا، اور یہ تسلسل تھا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا۔ ہندوستان پر انگریز قابض تھا، جائر حکمران تھا۔ مجلس احرار اسلام کے رہنماؤں کے سامنے اس وقت جو عظیم الشان مقاصد سے سب سے پہلا مقصد انگریزی استعمار سے آزادی حاصل کرنا، ملک اور قوم کو آزاد کرانا، اور دوسرا جو سب سے اہم عنوان تھا مسلمانوں کے دینی و اعتقادی اور شہری حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے ایمانوں کا تحفظ کرنا، اور بلا استثناء انسانیت کی خدمت کرنا، مصیبت اور پریشانی میں انسانوں کا سہارا بننا، اور چوتھا کام غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا، پانچواں کام عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کا شعوری اور علمی طور پر اور عملی طور پر ان کا مقابلہ کرنا اور ان کا راستہ روکنا، پرامن ذرائع اختیار کرتے ہوئے، پرامن طریقوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان فتنوں کا راستہ روکنا اور مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچانا، یہ مجلس احرار اسلام کے پیش نظر عظیم الشان مقاصد تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری عظیم الشان قیادت نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں ان مقاصد کو حاصل کیا۔ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا، ملک آزاد ہو گیا، اور پھر ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا۔ مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا، عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار و فداکار اور آپ کی نبوت و رسالت کے گواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام و منصب کا تحفظ اور ان کی عظمتوں کو، ان کی خدمات کو بیان کرنا اور ان کا دفاع کرنا، ان کی شخصیات کا، ان عنوانات پر زبردست جد و جہد ہوئی۔ اور جب بھی کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، کوئٹہ کا زلزلہ ہے 1935 میں، بہار کے اندر فسادات ہیں، بنگال میں قحط ہوا، تو اس دور میں مجلس احرار اسلام نے بلا استثناء تمام انسانوں کی خدمت کی، ان کا دکھ بانٹا، ان کی زندگیوں کو بچایا، اور اس خدمت کے نتیجے میں جو غیر مسلم تھے بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہندو مسلمانوں کو ہندو بنا رہے تھے،
शुद्धि और संगठन की तहरीकें चल रही थी और ख़ुद हिंदुओं के अंदर ज़ात पात का मसला मजहबी तौर पर मौजूद था कि वो छोटी ज़ात के हिंदुओं को इंसानी हुकूक देने के लिए तैयार नहीं थे, उनके साथ खाना पीना गुनाह समझते थे। मजलिस अहरार इस्लाम के रहनुमाओं ने, खुसूसन अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त उन मलीचों और हिंदुओं की बड़ी ज़ात के लोगों के मुताबिक जो छोटी ज़ात के कमी लोग थे, जिनके साथ हाथ मिलाना भी गुनाह समझते थे, शाह जी ने उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, उनके बर्तन में पानी भी पिया, उनको इस्लाम की दावत दी और वो हज़ारों की तादाद में मुसलमान हुए। ये इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत थी कि आप किसी इंसान को कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम के नूरानी माहौल में ला खड़ा करें और क़यामत के दिन अपनी मग़फ़िरत और नजात के लिए उनको अपना गवाह बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह इन मकासद के अंदर कामयाबी हुई और मजलिस अहरार इस्लाम का एक माटो और मिशन ये भी था कि हमें हिंदुस्तान के किसी कस्बा और देहात में कोई छोटी सी जगह भी अगर मिल गई और उसमें हमें इख्तियार मिल गया तो हम वहाँ हुकूमत इलाहिया को नाफिज कर देंगे, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के कवानीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज कर देंगे। हमारी जिद्दोजहद की इंतहा और उसका मकसूद यही है। पाकिस्तान बनने के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। पंजाब में यह सबसे बड़ी जमात थी, इसके मुकाबले में कोई जमात पंजाब में थी ही नहीं। एक ही जमात थी जिसका नाम मजलिस अहरार इस्लाम था या मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान बनाया। लेकिन जब अकाबिर अहरार ने देखा कि पाकिस्तान की सलामती खतरे में है, मुसलमानों का वजूद खतरे में है, ईमान और अकायद खतरे में है, हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाही की तरफ ले जाने की साज़िशें हो रही हैं और इक़्तिदार की राहदारियों में कादियानी घुसकर इस मुल्क के खिलाफ साज़िशें कर रहे हैं, वो मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो मजलिस अहरार इस्लाम ने अपनी सियासी हैसियत को ख़त्म किया कि हम मुस्लिम लीग के हरीफ बनकर मुल्क के अंदर काम नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग ने वादे किए कि वो ऐसा मुल्क उसने बनाया कि जिसमें वो इस्लाम को नाफिज करेंगे, और बानी पाकिस्तान ने कहा कि इस मुल्क को हम सिर्फ एक खित्ते के तौर पर हासिल करने के लिए हमने जिद्दोजहद नहीं की, बल्कि हम इसको इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते हैं। तो मजलिस अहरार इस्लाम ने मुतालबा किया कि आप हुकूमत में हैं, आप अपने वादे को पूरा करें, आप इस्लाम नाफिज करें, हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं है। लेकिन कादियानी और दीगर गुमराह लोग, दहरिए, दीन बेजार तबकात, वो मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मुल्क की नजरियाती असास को मुनहदम करने की साजिशें कर रहे थे। मजलिस अहरार इस्लाम मैदान में आई और 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत को बर्पा किया, और यह तसलसल था 1930 से जो कादियानियत के खिलाफ हम एक जिद्दोजहद करते आ रहे थे, उसका तसलसल था कि तब कादियान में मजलिस अहरार इस्लाम ने अपना मरकज़ कायम किया, इस्लाम की दावत दी, मुसलमानों की खिदमत की, नौ मुस्लिमों की कफालत की, उनको मुआशी तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम किया, जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम किया। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तहरीक थी और मुसलमानों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
منصب ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک تھی۔ مجلس احرار اسلام تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر کوئی اور جماعت نہیں تھی کہ جس نے تحریک ختم نبوت برپا کی ہو، اور پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی جماعت نہیں تھی مجلس احرار کے سوا جس نے تحفظ ختم نبوت کا علم بلند کیا ہو، تحریک چلائی ہو، ملک کے تحفظ کی، مسلمانوں کے ایمانوں کے تحفظ کی تحریک چلائی ہو۔ واحد جماعت ہے، اور یہ ایک عظیم الشان جد و جہد تھی۔ اس تحریک میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے کر ایک پلیٹ فارم پر ان کو متحد کیا، اور اس کے اندر جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو بھی دعوت دے کر ساتھ ملایا کہ عقیدہ ختم نبوت ہم سب کی مشترکہ متاع ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب اور مقام کا تحفظ نہیں ہے تو پھر اس ملک کا بھی تحفظ نہیں ہے، اور جو لوگ حضور کے وفادار نہیں ہیں وہ اس ملک کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے غدار ہیں وہ اس ملک کے بھی غدار ہیں، اس قوم کے بھی غدار ہیں۔ یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ انہوں نے مسٹر نہرو کے نام اپنے خط کے اندر لکھا، ریکارڈ پر ہے، یہ اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو مجلس احرار اسلام اس ملک کے اندر اپنے سیاسی قد کاٹ کو داؤ پر لگاتے ہوئے، سیاسی وجود کو ختم کرتے ہوئے عقائد کے تحفظ کے لیے میدان میں آئی، اور مسئلہ ختم نبوت کو اپنا مشن اور ماٹو بنا کر اس پر جد و جہد شروع کر دی۔ 10,000 مسلمانوں نے قربانی دی، شہید ہوئے۔ وہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ 1974 کے اندر وہی قربانی رنگ لائی، اور مجلس احرار اسلام ہی کی اس محنت اور جد و جہد کا تسلسل تھا۔ تب علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کی سرپرستی کی، اور اس محاذ پر سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنا کر ان کی بیعت کرتے ہوئے اس محاذ پر پوری جماعت کو کھڑا کیا۔ اس عہد کے تمام بڑے لوگوں نے دعائیں بھی دی، سرپرستی بھی کی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت کے رکن بنے تھے۔ فارم پر کیا، سالانہ فیس 1 روپے کے حساب سے 20 سال کی رکنیت فیس جمع کروائی، سرپرستی کی، دعائیں دی۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قادیان میں تشریف لے گئے، احرار تبلیغ کانفرنس میں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں کی تمام بڑی شخصیات نے احرار کی سرپرستی کی۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو قیام پاکستان سے پہلے بھی احرار کے سرپرست تھے، بعد میں بھی احرار کے سرپرست رہے، وہ احرار کی آل انڈیا احرار ورکنگ کمیٹی کے رکن بھی رہے، ہمارے اجلاسوں کے اندر بیٹھ کر ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ یہ ماحول تھا محبت کا، تعاون کا، تعاونوا علی البر والتقوی، اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد 74 میں جو تحریک چلی 1974 میں، اس کی قیادت بھی حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد اور محدث حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ مجلس احرار اسلام اس تحریک میں بھی ہراول دستے کے طور پر شامل تھی۔ الحمدللہ ابناء امیر شریعت میں خصوصاً جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں بھی ختم نبوت کی تحریک میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔
اور 1974 کے اندر امیر شریعت کے چاروں فرزند تحریک میں شامل تھے، اور حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید عطاء المحسن بخاری، مولانا سید عطاء المومن بخاری، مولانا سید عطاء المہیمن بخاری اور تمام ہمارے ساتھی، وہ ان بزرگوں کی قیادت میں سرگرم عمل تھے، قید بھی ہوئے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ 1984 کا دور آیا، تب بھی مجلس احرار اسلام اپنا بنیادی کردار ادا کرتی رہی اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ختم نبوت کی تحریک میں ایک محنت اور جد و جہد کی۔ پاکستان بننے کے بعد امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے لیے جو پالیسی طے کی کہ آئندہ پاکستان کے اندر آپ نے کن بنیادوں پر کام کرنا ہے، انہوں نے پارٹی کی ورکنگ کمیٹی میں اس وقت جو جماعت کے احرار کے صدر تھے ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، خان گڑھ سے 24 دسمبر 1947 کو ایک خط لکھا کہ میں اپنی علالت کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ تجاویز ہے، ان بنیادوں پر جماعت کی آئندہ پالیسی کو مرتب کر کے فیصلہ کریں اور اپنے کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی بات کہ ہر نیک کام میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہر خلاف شریعت کام سے اجتناب کیا جائے، اس سے بچا جائے، اور اس خلاف شریعت کام سے نہ صرف بچا جائے بلکہ اصلاح احوال کے لیے ایک دوسرے سے مل کر الدین النصیحہ، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس پر عمل کیا جائے، یعنی حکمرانوں سے ملاقات کر کے، مذاکرہ کر کے، مکالمہ کر کے خلاف شریعت کاموں سے ان کو روکا جائے اور ان کو راہ راست پر لانے کی ایک اچھی تدبیر اور کوشش کی جائے۔ مجلس احرار اسلام کے وجود کے حوالے سے فرمایا کہ مجلس کا قیام و بقا بہرحال ایک شرعی امر ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ مجلس کو قائم رکھا جائے، شریعت کی دعوت، شریعت کی تبلیغ، شریعت کے نفاذ کے لیے، اجتماعی جد و جہد کے لیے مجلس احرار کا قیام جو ہے از بس ضروری ہے، اس کو ہر صورت میں قائم اور دائم رکھا جائے، مجلس کو ختم نہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ ہمارے جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ یہ ہیں کہ اعتقاد صحیحہ یعنی صحیح عقائد کی تبلیغ مسلمانوں کے اندر، اس کی تبلیغ کی جائے اور غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی جائے، اور جتنی بھی رسومات ہیں اور جو بدعات ہیں ان کی تردید کی جائے، ان پر تنقید کی جائے اور مسلمانوں کے اعمال سے بدعات اور رسومات کو نکالا جائے۔ اپنی اسی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کے ذریعہ سے اعلاء کلمت الحق، کہ ہمیشہ حق کی بات کو بلند کیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے، حق ہی کہا جائے، حق ہی لکھا جائے، حق ہی بولا جائے۔ اعلان و بیان ختم نبوت، اظہار فضائل صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم مجلس احرار کے فرائض میں ہیں، یہ پالیسی طے ہوئی اور آج تک ہم اسی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ آپ نے سن لیا، اس میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں جس سے ہم نے روگردانی کی ہو۔ حکومت نے کوئی دین کے حوالے سے، قوم اور ملک کے حوالے سے اچھا کام کیا تو ہم نے اس کی تائید کی، خلاف شریعت کام ہوا تو ہم نے اس کی
مذمت کی، اور ہم نے مذاکرات، مکالمہ، ملاقات، دعوت کے ذریعے ان خلاف شریعت اقدامات سے حکومت کو باز رہنے کی تلقین کی، اس پر احتجاج بھی کیا، پرامن ہم نے جد و جہد کی۔ الحمدللہ بہت سارے مقاصد میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہی الدین النصیحہ ہے۔ مجلس کا قیام شرعی امر ہے، آج تک مجلس قائم ہے اور قائم رہے گی۔ جو جماعتیں اپنے عقائد، اپنے اصول، اپنے منشور اور اپنے دستور کی پابندی کرتی ہیں، اور جماعت کے کارکن جو عہد اور پیمان کرتے ہیں جماعت کی رکنیت قبول کرتے وقت، جو حلف اٹھاتے ہیں، جب اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، وہ جماعتیں کبھی بھی تباہ نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، تھوڑے ہوں یا زیادہ، جماعت نہیں مٹ سکتی، باقی رہتی ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے پاس وہ افرادی قوت نہیں ہے، وہ قیادت نہیں ہے جو ہمارا حسین ماضی تھا، لیکن یہ یقین ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، انہی کے راستے پر ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ ہم نے راستہ نہیں بدلا، ہم آندھیوں اور مخالفتوں کے طوفانوں کے اندر اپنے عزائم بلند کرتے ہوئے اپنے مقاصد پر، اپنے عقائد پر، اپنے اصولوں پر پوری استقامت کے ساتھ ہم قائم اور دائم رہے، آج تک اس پر قائم ہے، اور جب تک زندہ ہے ہمارا یہ حلف اور عہد ہے، ہم قائم رہیں گے اس پر، اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، ہم اس کو دین سمجھ کر، دین کی خدمت سمجھ کر اس جماعت کے اندر موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ اعلاء کلمت الحق کیا ہے، ایک مثال بھی نہیں حکومت نے، حکمرانوں نے یا کسی گروہ اور طبقے نے دین کے خلاف کو بات کی ہو تو مجلس احرار نے اس کو سراہا ہو، مذمت کی ہے، راستہ روکا ہے، ہم نے اس کے سامنے حق کا اظہار کیا ہے۔ اور اعلان و بیان ختم نبوت مجلس احرار اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ احرار ہی تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے، اور کوئی جماعت اس کی بانی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جھٹلانے سے، جعلی اور فرضی تاریخیں مرتب کرنے سے، جعلی دستاویزات تیار کر کے اپنے وجود کو اگر کوئی منواتا ہے، کیا ختم نبوت کی بانی جماعت کوئی اور جماعت ہے؟ جھوٹ ہے، کذب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ کمرشل ٹریڈنگ کمپنیاں جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے نام پر کاروبار تو چلا رہی ہیں، موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، کمرشلزم آ گیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کمرشلزم کو ہم نے روندا ہے اپنے پاؤں تلے، ہمارے اکابر کا یہی کردار تھا اور آج تک وہ کردار چلا آ رہا ہے۔ اقتدار لینا ہو، حکومت سے مراد لینی ہو تو آج یوں ایک منٹ کے اندر ہم ڈیل کر کے ہم بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بقول امام سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں بھی مخملی قالینوں پر جوتوں سمیت چلنا آتا ہے، ہم چل سکتے ہیں، ہمارے راستے میں بچ سکتے ہیں، پھولوں کی سیجیں جو ہے وہ ہمارے سامنے بچ سکتی ہے، لیکن ہم نے عزیمت اور استقامت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ امیر شریعت فرماتے تھے کہ میں نے تاریک صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہم نے قبرستانوں میں اذانیں دی ہیں۔ ہماری جد و جہد اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
ہم ہیں، ہمیں کوئی اس پر صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ثبوت تو وہ پیش کرے جس نے جھوٹ بولنا ہو، جس نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہو۔ میں 2-3 باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک محترم دوست نے کئی سال پہلے ایک بات کہی مجھ سے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے کام کو تیز کریں، جو ہی اس محنت اور جد و جہد کو آپ تیز کریں گے، آپ دیکھ لینا آپ پر جھوٹے الزامات لگنے شروع ہو جائیں گے، جھوٹے الزامات لگنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے عقیدے کو زیر بحث بنایا جائے گا، آپ کے وجود کی نفی کی جائے گی، آپ کو مذہبی طبقات کے اندر بدنام کیا جائے گا، وہاں جا کے بدنام کیا جائے گا جن لوگوں کو ہمارے متعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی ہوا۔ ایک بزرگ حیات ہیں، اس وقت میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے آدمی ہیں، اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، الحمدللہ بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ، دینی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک دن وہ فرمانے لگے کہ حاسد مولوی، حسد تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، مولویوں میں بھی ہے، حاسد مولوی جو انتقام سید عطا اللہ شاہ بخاری سے نہ لے سکے، ان حاسدین نے وہ انتقام عطا اللہ شاہ بخاری کی اولاد سے لے لیا۔ شاہ جی خود فرماتے تھے، امیر شریعت محسود العلماء تھا میں، اس سے مراد سارے علماء نہیں ہیں، علماء سو بھی تو ہوتے ہیں نا، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں۔ یہ تو بڑے لوگوں کا بڑا ظرف تھا، ان کا خلوص تھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی پشت پر کھڑے ہو گئے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی جد و جہد کو سراہا، ان کو دعائیں دی، ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن خود فرماتے تھے کہ میں محسود العلماء تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے خطابت کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ اس خطابت نے ابوالکلام آزاد، احمد سعید دہلوی، حفظ الرحمان سے ہاروی، بہادر یار جنگ، ایسے بڑے خطیبوں سے خراج تحسین وصول کیا۔ تو شاہ جی کی اولاد سے حاسد مولویوں نے انتقام لیا، اور آج ہم جو ان کی باقیات ہیں آج تک ہم سے لے رہے ہیں انتقام۔ دیکھیں، میں نے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری جملہ سنایا جماعت کے فرائض، وہ کیا ہے؟ اعلان و بیان ختم نبوت، اظہار فضائل صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم، مجلس کے فرائض میں ہیں۔ ہم اس پر آج تک عامل ہیں، قائم ہیں۔ ہماری مذہبی جو جتھا بندیاں ہیں نا، ان میں سے ایک جتھا مستقل اس کام پر لگا ہوا ہے۔ اس جتھے میں سے بھی کچھ لوگ، سارے نہیں، ہاں ایسے میں غلط بات کیوں کہوں اللہ کے گھر بیٹھ کے، اس جتھے میں بھی سی ایک خاص مزید ایک جتھا نکلا، کشید ہوا، پورے ملک کے اندر یہ بک بک کر رہے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے عقائد تو ٹھیک تھے، اس کی اولاد کے عقائد خراب تھے، اور آج مجلس احرار اسلام کی جو قیادت ہے، ان کے عقائد بھی غلط ہیں، یعنی ہمیں مسلمانوں کی سب سے ہی نکال رہے ہیں، مدارس کے اندر گفتگویں کر رہے ہیں، افتاء کے منصب پر بیٹھ کر جھوٹ بک رہے ہیں، اور مذہبی جماعت، ایک تنظیم، ایک انجمن، اس کا ایک جتھا پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ یزیدی ہیں، یہ حسین کے ساتھ نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہیں، یہ باطل ہیں، یہ گمراہ ہیں۔
اہل بیت کے منکر اور گستاخ ہیں. یہ پورے ملک کے اندر بکواس کی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ آپ ختم نبوت کا نام لے رہے ہیں. یعنی اس پر بھی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کا نام ہی اور کوئی نہ لے, اور وہ خاص طور پر وہ جماعت تو بالکل نہ لے جو تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے, جس نے 10,000 مسلمانوں کو اس مشن کے تحفظ کے لیے اس نے اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کی ہیں. 10,000 مسلمانوں کی. اس جماعت کو اس کا پرسنل ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ یہ ختم نبوت کا نام نہ لیں. اچھا ویسے یہ تو بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی دعوت اور تبلیغ اور تحفظ کے لیے چن لیا, اور جو ختم نبوت کا نام لینے والے بعض لوگ ہیں, سارے نہیں بعض لوگ, ان کو اس کام سے اللہ نے محروم کر دیا. محروم کر دیا. او بھئی ہمارا کیا لین دین یزید کے ساتھ؟ تاریخ کا حصہ ہے, ہمیں صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلکن حنفی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مقلد ہیں, اور اپنے تمام دینی معاملات کے اندر ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. انہوں نے جو اس عنوان پر بھی فرمایا ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں, اور علماء حق نے جو فتاوی دیے ہم اس پر عامل ہیں الحمدللہ. باقی ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ منہ پھلا کے, ہیں جی, ناک کے نتھنے پھلا کے, منہ سے جھاگ نکال کے, لوگوں پر تھوکیں پھینک کے, وہ جو گندے الفاظ منہ سے نکالے, اور جو وہ دین کی تعبیر اور تشریح کرے, اور جو مسئلہ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اور اپنے پسندیدہ اپنے گھڑے ہوئے بزرگوں کی آراء کو دین اور شریعت بنا کر پیش کرے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہم امت کے اجماعی عقیدہ و مسلک پر قائم ہیں, اجماعی عقیدہ اور مسلک پر ہم مقلد ہیں. تو اس لیے آپ حضرات بعض اوقات ہمارے کارکن کہیں پریشان بھی ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے لطف اٹھائیں, انجوائمنٹ کریں کہ یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم کس کام میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کی غلامی کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا. احرار حضور کے غلام ختم نبوت کے مبلغ اور مناد ہیں, اور مقام صحابہ و اہل بیت, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کو بیان کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا, یہ ہمارے فرائض میں ہے مجلس احرار کے, یہ پالیسی ہے ہماری. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی منزل پر نگاہ رکھیں, پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ جماعت اور ترقی کرے گی. ہمیں زوال نہیں ہوا, قطعاً زوال نہیں ہوا. آج آپ اپنے کام کا جائزہ لے لیں. آپ جو کام بڑھا رہے ہیں مخالفت اتنی بڑھ رہی ہے, اور یہ جتنی مخالفت بڑھتی ہے طے شدہ بات ہے کہ آپ کا وجود ہے, اور آپ دل شیطان میں کانٹے کی طرح چبھتے اور کھٹکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک پرانے کارکن تھے عبد المجید امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, گوجرانوالا میں رہتے تھے. انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھنی شروع کی تو اس میں ایک واقعہ لکھا. پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کے جلسے ہوتے تھے تو ہم جاتے تھے سننے کے لیے, تو ہمارا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا, حالات ایسے تھے. تو پھر ہم خود ایک رکا لکھ کر بھیجتے تھے مقرر کو کہ مجلس احرار کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی سودا بازی ہو گئی ہے, اس کا نام ہی نہیں لے رہے,
اس پر تنقید ہی نہیں کر رہے، وہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ ہے وہ ہے. خود ہم رکا لکھتے، جو ہی وہ رکا پہنچتا تو مقرر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا اور وہ مجلس احرار پر برسنا شروع ہو جاتا. وہ جو ہی برسنا شروع ہوتا ہم کھڑے ہو جاتے، مجلس احرار اسلام زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. جلسے میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا. تو ہم کہتے یار دیکھو ہماری تعریف نہیں کر سکتے تو ہمیں گالیاں تو دو، کچھ تو کہو نا، ہمارا نام تو لو نا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم خود اپنے خلاف ایک ماحول کو پیدا کرتے تھے اور ہمارے وجود کا اظہار ہوتا تھا. وہ تو صاحب عظیمت لوگ تھے، ہم تو ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، لیکن اسی راستے پر ہیں. ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بکواس کرتے ہیں، ہمیں بدنام کرتے ہیں. شاہ جی کے بیٹوں کو کہا گیا، آج تک بعض لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی وراثت منتقل ہوتی ہے نا، کہ باپ کے ناخلف بیٹے تھے، ناخلف بیٹے تھے. اور ایک مولوی نے مثال دی کہ جیسے نوح کے بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ویسے ہی عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں. وہ بیٹا سید ابو ذر بخاری، جس کو ہم امام سمجھتے ہیں اپنا، ان کے متعلق امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا علم و عمل میں اس مقام پر ہے کہ میں دوزانو اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے علم حاصل کروں. اللہ نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا. جس بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے استاد حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان دونوں کے سامنے خطاب کیا، اپنا عقیدہ بیان کیا، مسلک بیان کیا، باپ اور استاد دونوں نے تحسین بھی کی اور تائید بھی کی. ہم ان چھوٹے چھوٹے واہیات قسم کے کیا نام دوں ان کو، ان کی باتوں سے ہم متاثر نہیں ہو سکتے، نہ ہم اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں. نکالو جتنی گالیاں تم نکال سکتے ہو نکالو، جتنے تہمتیں تم احرار پر تم لگا سکتے ہو لگاؤ. تمہاری یاج خائی اور تمہاری یہ بدتمیزیاں، تمہارا کذب و افتراء، تمہارے طعن اور تشنیع، تمہارا الزام و دشنام اور تمہاری بکواسیات مجلس احرار اسلام کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد سے نہیں روک سکتی. نعرہ تکبیر، مجلس احرار اسلام. مقام صحابہ اور فضائل اہل بیت اور مقام اہل بیت، اس کو بیان کرنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم ان کی مدح اور ان کی تعریف کرتے ہیں تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں جی ان کو برا کہہ رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں. کیا بات ہے، سننے والے بھی تو موجود ہیں نا، تو لوگ خود فیصلہ کریں گے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں. ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حسن و حسین کے ساتھ ہیں، صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ ہیں. یہ تم ہو جو بعض لوگوں کو نکال کے باہر بٹھا دیتے ہو صحابہ کو. اپنے بزرگوں پر تو تنقید گوارا نہیں ہے تمہیں، اسلام تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. صحابہ سے بڑا کون بزرگ ہے ان پر تنقید کے لیے تمہاری گز گز لمبی زبانیں تمہاری باہر نکل آتی ہیں، رال بھی تمہاری ناپاک رال بھی ساتھ ٹپکتی ہے، کرتاس و قلم کو ناپاک کرتی ہے تمہاری وہ رال. نہیں مانتے ہم تمہیں، ہم تمہارے وجود کی مکمل نفی کرتے ہیں. تمہارے باطل افکار، خیالات اور نظریات کی مکمل نفی کرتے ہیں. نہیں مانتے تمہیں. ہم پر شرعی طور پر تمہیں ماننا کوئی فرض واجب ہے؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے. تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول برحق ہیں. تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے.
قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ صحابہ اس امت کی پہلی ایمان والوں کی جماعت ہے، مغفرت یافتہ جماعت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ ہم ان پر تنقید کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ صحابہ، نعرہ اسلام۔ کسی ایک بھی صحابی پر جو تنقید کرتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ تم فسق میں مبتلا ہو، ہم نہیں، تم فسق میں مبتلا ہو۔ اور علماء حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جیسے امیر شریعت نے فرمایا تھا، میں محمد قاسم نانوتوی کا علم لے کر نکلا ہوں، میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے، میں اس راستے پر چلتا رہوں گا۔ دو ہی راستے ہیں میرے سامنے کہ یا میں اس جد و جہد میں کامیاب ہو جاؤں اور اس جھنڈے کو بلند کر جاؤں، یا پھر تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ تم نے راستے بنائے ہیں۔ یہ تم نے موٹر وے سے انٹرچینج تم نے نکالی ہے۔ شاہراہ دین پر کوئی انٹرچینج نہیں ہے، ایک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے جنت کو جاتا۔ یہ راستے میں جو تم نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں نا، ہم نہیں مانتے۔ دین کے خلاف جتنی بھی چیک پوسٹیں تم نے بنائی ہوئی ہیں۔ مجلس احرار اسلام آج اپنی عمر کے عیسوی اعتبار سے 93 سال اور ہجری اعتبار سے 96 سال پورے کر رہی ہے، اور یہ اکابر کا خلوص، ان کی قربانی اور ایثار، ان کی قید و بند کی صعوبتیں، دین کے ساتھ ان کا اخلاص، ہمارے کارکنوں کا اخلاص، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جماعت قائم ہے، اور یہ قائم رہے گی۔ ہم اپنے ان اہداف کے لیے محنت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس کی دعوت، قادیانیوں کو اسلام کی دعوت، الحمدللہ اس دعوت میں ہم بہت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ اب بھی آپ کی جماعت کا ایک وفد 20 روزہ سندھ کا دورہ کر کے آیا ہے، اور ایک جامعہ میں جا کے ہم بیٹھے، جامعہ بنوریہ میں، اللہ نے وہاں نصرت کی، ایک قادیانی وہاں آگے مجھے کلمہ پڑھا دے، وہاں اسلام کی دعوت دی ہے، کام کیا ہے الحمدللہ، اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ لٹریچر ہم شائع کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اعلان و بیان ختم نبوت کے اصول کو جو امیر شریعت نے ہمیں عطا فرمایا جماعت کی پالیسی کے طور پر، ہم اسی پر کاربند ہیں، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پورے ملک کے اندر مقام صحابہ و اہل بیت یہ بیان کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ انہی عنوانات پر انشاءاللہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی، جماعت آگے بڑھے گی، اور ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ ہم بلا وجہ بھی کسی حکومت یا حکمران کے خلاف کوئی عزائم اور مقاصد کبھی بھی لے کر ہم نہیں نکلے۔ جہاں موقع ملا ہم نے اسی اصول کے مطابق اصلاح احوال، اس کے لیے مل بیٹھ کر الدین النصیحہ، اس حدیث کی روشنی میں بیٹھ کر مذاکرہ اور مکالمہ کر کے حل نکالا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں آپ کو آیت ختم نبوت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ختم نبوت پر 40 حدیثیں ترجمہ کے ساتھ پوری اسمبلی ہال کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی جماعت مجلس احرار اسلام کی پس پردہ محنت ہے، ہم نے پیچھے بیٹھ کر یہ کام کیا۔ ہم نے سوشل میڈیا پر اس کے اشتہار نہیں لگائے، ہم نے کریڈٹ کی جنگ نہیں لڑی، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے، وہاں ہمارا کوئی نام نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ممبر ہے وہاں پارلیمنٹ کے اندر، نہ مرکز میں نہ صوبے میں، لیکن کام وہ ہوا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔
کون ہے جس میں ہمت ہے کہ آیت ختم نبوت وہ پنجاب اسمبلی سے اس کو مٹا دے، ان حدیثوں کو مٹا دے؟ کوئی ہمت اور جرت نہیں کرے گا۔ گورنر ہاؤس میں بھی لکھا گیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی لکھی گئی، اور چناب نگر کو آنے والے تمام راستے، فیصل آباد سے، سرگودا سے، جھنگ سے، جتنے راستے آ رہے ہیں، لاہور سے، ہر راستے پر جو ہی چناب نگر قریب آتا ہے ایک بڑا بورڈ لگ گیا سرکاری طور پر، آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ترجمے کے ساتھ، اور انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث ترجمے کے ساتھ ہر راستے پر بڑے بورڈ جو ہے مین شاہراہوں پر آویزہ ہو گئے۔ خود چناب نگر کے اندر بھی آویزہ کیا، کام سرکار نے کیا، تو کسی نے کہا نا، یا خود بخود ہی انہوں نے کر دیا؟ ان کو راغب کیا، ان کو دعوت دی، ان سے مذاکرہ کیا، ان سے مکالمہ کیا، ان کو اس نیک کام کی طرف ان کو ترغیب دی، الحمدللہ اللہ نے اس میں ہماری مدد کر دی۔ تو ہم اس محنت اور جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ ان کاموں پر بھی بعض جتھوں نے سوشل میڈیا پر کریڈٹ لینے کی کوشش کی، کلپ بنا بنا کے چلا دیے، وہ بھی چلا لو۔ مجھے خاک میں ملا کر، حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ